محمد تمہارا والی ہے. شاہ ستہ میں حدیث موجود ہے، میں محمد رسول اللہ جعفر کے بچوں کا والی ہوں. اسما میں تمہارا والی ہوں، ان کو یتیم نہیں کہنا، میں والی ہوں. حضرت جعفر طیار سگے بھائی ہیں حضرت علی المرتضیٰ کے، 10 سال بڑے ہیں آپ سے، 10 سال بڑے ہیں جعفر طیار. اور جعفر وہ ہستی ہیں کہ محمد رسول اللہ کی شبیہ ہیں. شبیہ حضور فرماتے ہیں محمد رسول اللہ کی فصاحت رب نے جعفر ابن ابی طالب کی زبان پر رکھ دی ہے. جعفر قیامت کا خطیب ہے، جعفر ابن ابی طالب قیامت کا خطیب ہے. محمد رسول اللہ کا علمدار ہے. غزوہ موتا میں دونوں بازو قلم ہو گئے، اپنی دانتوں سے محمد رسول اللہ کا علم بلند کیا. ان کی بیوی حضرت اسماء کا نکاح مولا علی نے خود ابو بکر صدیق کے ساتھ کیا. یہ محمد ابن ابی بکر کا نام جو آتا ہے نا تاریخوں میں آپ نے پڑھا ہے، حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ رہتے تھے. یہ محمد انہی حضرت اسماء کے بیٹے ہیں. جب نکاح فرمایا حضرت علی المرتضیٰ نے سگی بھابھی کا نکاح ابو بکر صدیق کے ساتھ، اور حضرت ابو بکر صدیق کا جب وصال ہوا تو اسی عورت حضرت اسماء سے حضرت علی نے خود نکاح فرمایا. اندازہ فرمایا میں کس لیے پیش کر رہا ہوں یہ بات. مولا علی کو ان سے بغض نہیں، مولا علی کو ان سے محبت ہے. حضرت عمر بن خطاب کے عقد میں نکاح میں حضرت فاطمہ الزہرا کی بیٹی، حضرت علی المرتضیٰ کی بیٹی حضرت ام کلثوم حضرت عمر بن خطاب کے نکاح میں ہیں. حضرت عمر بن خطاب داماد ہے مولا علی کے، داماد ہے مولا علی کے. آج عجیب قسم کی باتیں لوگ کرتے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا ہے، کسی کتاب میں نہیں لکھا. فلاں مولوی صاحب نے اپنے فتوے میں لکھ دیا ہے، کوئی 30-40 صفحے لگا دیے ہیں کہ حضرت ام کلثوم سے نکاح نہیں ہوا حضرت عمر کا. تو میں نے کہا تمہیں تکلیف کیا ہے؟ کیا تکلیف کیا ہے تمہیں؟ حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر بن خطاب سے، تمہیں تکلیف کیا ہے اس بات کی؟ کہا لکھا نہیں کسی نے. تو میں نے کہا لکھا نہیں تو آپ کو تردید کی ضرورت کیا پڑی؟ یہ کوئی مسئلہ ہے نا، کوئی الجھن ہے تبھی آپ تردید کرتے اس کی. ارے پگلے یہ تو بخاری شریف میں لکھا ہے، یہ تو بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ حضرت عمر بن خطاب داماد ہے مولا علی کے. زور سے کہو. ارے سنیوں کی کتاب بخاری شریف میں موجود ہے اور شیعوں کی اصول کافی میں موجود ہے. ایک نہیں 8 روایتیں موجود ہیں. مولا علی شیر خدا کو کیا اور رشتے نہیں ملتے تھے؟ ارے ملتے تھے، لیکن عمر بن خطاب کے نکاح میں اپنی بیٹی دے کر مولا نے یہ ثابت کیا کہ کل ان کو بکتے نہ رہنا، میں بھی وزیر ہوں مصطفیٰ کا، عمر اور ابو بکر بھی وزیر ہے مصطفیٰ کا. اس تعلق پر کچھ قربانی دینی پڑتی ہے نا، تعلق یوں ہی نہیں بتائے جاتے. آج آپ انکار کریں گے. میں نے کہا سورج چاند جب روشن ہو جائے، چاند نکل آئے، سورج نکل آئے، یہاں تو جلدی چھپ جاتا ہے، پاکستان میں جلدی چھپتا بھی نہیں. جب نکل آئے تو پھر مٹی ڈالنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا جی. مٹی اس تک نہیں پہنچتی، نہ اس کی چمک کو آپ روک سکتے ہیں. حضرت مولا علی کا نقش قدم ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا میرے مصطفیٰ کے صحابہ کو برا نہیں کہنا، میرے مصطفیٰ کے صحابہ کو برا نہیں کہنا. عمر کو برا کہتے ہو شرم کرو، عمر کے گھر میں علی کی بیٹی ہے. اس گھر کی طرف اگر منہ کرو ان کو برا کہنے کے لیے تو میری بیٹی کا گھر ہے، شرم کرنا. ایرانیوں مولا علی مدینۃ العلم کا باب ہے، وہ جانتا تھا کل تم جیسے بھی پیدا ہوں گے، تبھی اتنی گوڑھی رشتہ داری کی. شرم کرو. عثمان کو بکتے ہو، اس کے گھر میں نبی کی 2 بیٹیاں ہیں. عمر کو بکتے ہو، اس کے گھر میں میری اور فاطمہ کی بیٹی ہے. زور سے کہو نا سبحان اللہ. علی کو ماننے کا طریقہ ہے پھر سب علی کو مانو، علی کے سب تعلق کو مانو. نہیں بھائی الگ نکال کے کہا جی نہیں بس ہم حضرت علی کو مانتے ہیں، اس طرح تھوڑا ہی مانا جاتا ہے حضرت علی کو. اور نرے ولی نہیں ہیں. 5 تن کا تو مخالف ہے. 5 تن کیا ہوتے ہیں؟ میں نے کہا دا علیم و فاطمہ و حسنم و حسینہ. مباہلہ میں حضرت سعد ابن ابی وقاص، 10 مبشرین میں کون سعد ابن ابی وقاص جسے مصطفیٰ فرماتے ہیں سعد تجھ پہ میں محمد کے ماں باپ قربان. غزوہ احد میں حدیث اٹھا کے دیکھو، سعد تجھ پہ میرے ماں باپ قربان. اور تیر مارو.
اور تیر مارو تجھ پہ میرے ماں باپ قربان. ساری دنیا حضور کو کہتی ہے آپ پر ہمارے ماں باپ قربان. سعد ابن ابی وقاص وہ ہے جس کے لیے رسول فرماتے تجھ پہ میرے ماں باپ قربان. عشرہ مبشرین میں سعد ابن ابی وقاص. بخاری اٹھا کے دیکھو عبداللہ ابن عمر سے حضرت عمر نے فرمایا کہ تو مجھ سے تصدیق کرانے آیا مسائل الخفین میں. کس نے روایت کی؟ کہا سعد نے. فرمایا تجھے شرم نہیں آتی؟ کل کا بچہ ہے تو. سعد حدیث بیان کرے تو تصدیق کی ضرورت ہے. مسائل الخفین کی حدیث پر عبداللہ ابن عمر تصدیق کے لیے آئے حضرت عمر سے. کیا 3 دن رات ہی ہے مسافر کے لیے اور مقیم کے لیے 1 دن رات؟ فرمایا یہ بیان کس نے کیا؟ کہا سعد ابن ابی وقاص نے. فرمایا عبداللہ تمہیں شرم آنی چاہیے. جانتے ہو سعد کون ہے؟ جس کی رسول تصدیق کرے تو اس کی تصدیق کرتا پھرتا ہے. تجھے ضرورت کیا پڑی؟ تجھے پتہ نہیں سعد ابن ابی وقاص وہ ہے جو دنیا میں جنتی ہے. ارے جنتی کی زبان سے سن. وہ کہتا ہے 5 تن پاک کو مصطفیٰ نے بلایا. ایک خود ہے اور علی اور فاطمہ اور حسن حسین کو بلایا. زور سے کہو سبحان اللہ. اور پھر جب یہ آیت کریمہ اتری انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو فرماتی حضرت ام سلمہ یہ آیت میرے گھر میں اتری. میرے گھر میں اتری. کہیے نا سبحان اللہ. یہ آیت میرے گھر میں اتری ہے. اور جب یہ آیت اتری تو رسول اللہ نے حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو، حسن کو، حسین کو بلایا اور اپنی چادر ان کو اڑھائی. میں دیکھ رہی تھی کہ 3 حضرت فاطمہ اور حضرت حسن و حسین حضور کے سامنے تھے، آپ نے چادر دی، اور حضرت علی المرتضیٰ نبی علیہ السلام کی پشت کے پیچھے تھے. ہاتھ دایاں بڑھا کے حضور نے چادر مبارک اس طرف نہیں گئی تھی ابھی، کیونکہ وہ قائم علی ظہرہ، وہ پیچھے کھڑے تھے من ورائے ظہرہ، وہ پیچھے کھڑے تھے. چادر ہاتھ سے کھینچ کر حضرت علی کے سر پہ دی الگ. اس طرح اللہم ہؤلاء اہلی، یا اللہ جن گھروں میں یہ آیت اتری صرف وہی میرے اہل بیت نہیں، یہ بھی میرے اہل بیت ہے. اب زور سے کس نے کہنا ہے سبحان اللہ؟ آپ نے. میں تو اپنی ڈیوٹی دے رہا ہوں نا. آپ اس طرح بیٹھے ہیں جس طرح. یہ میرے اہل بیت ہے. کتنے؟ 5 ہوئے نا؟ اور بولو تو صحیح، بولو. یہ شیعوں کی حدیثیں نہیں ہیں، یہ سنیوں کی ہیں. سیاہ ستہ ہے ہماری. اور سیدہ ام سلمہ ام المومنین ہے، مومنوں کی ماں ہے، حضور کی پھوپھی ذات بہن تھی، پھر زوجہ بھی ہوئی. ام المومنین ہے ام سلمہ. ایک وہ روایت کرتی ہے کہ سعد ابن ابی وقاص جنتی ہے، وہ بیان کرتے ہیں 5 تن پاک. زور سے کہو سبحان اللہ. اب کیوں نظر نہیں آتا تمہیں ان حدیثوں کو؟ جو حدیثیں بڑے بڑے اجلہ صحابہ نے روایت کی نظر نہیں آتی. کیوں؟ کہ شرک ہے، یہ تو شیعت ہے. میں نے کہا شیعت اور ہے. فضائل ماننا شیعت نہیں. صحابہ کو تبرہ بولنا شیعت ہے. صحابہ کو بکنا شیعت ہے. حضرت امہات المومنین کو بکنا شیعت ہے. صحابہ کو بکنا شیعت ہے. حضرت مولا علی کے مرتبے کا انکار کرنا یہ خروج ہے. اور یہ وہابیہ کو نصیب ہے. اس کی جتنی بھی شاخیں ہیں نہ وہ رسول کو مانتے ہیں نہ آل رسول کو مانتے ہیں. اور سنیوں کے امام تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری نماز ہی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک آل محمد پہ درود نہ پڑھ لیا جائے. پیار سے کہہ دو نا سبحان اللہ. مفتی محمد شفیع دیوبندی کا بیٹا، تقریر ہو رہی تھی، ہمارے پاس رکا بھیجا. کہا آپ سے یہ توقع نہیں، آپ تو سمجھتے ہیں کہ درود جو ہے وہ شروع ہوتا ہے تشہد کے بعد، تو نماز تو ہو جاتی ہے کیونکہ سنت ہے، درود سنت ہے، اللہم صلی علی محمد سے سنت ہے. تو آپ نے کیسے کہا نماز نہیں ہوتی؟ جی آپ تو وہ رسول تو پڑھ لیا ہوگی. میں نے کہا کہنے والا کون ہے؟ یہ بھی تو دیکھو. اہل سنت کا مقتدا ہے امام شافعی، اور امام شافعی سنت نہیں کہتے، وہ واجب مانتے اس کو. زور سے کہو سبحان اللہ. اور اگر تم میں ہمت ہے تو کہہ دو کہ شافعی اہل سنت نہیں ہے. ابھی مصری مار مار کے تماچے تمہارا منہ اکھاڑ دیں گے. الجزائر تک دنیا کے اندر اس 22 کروڑ مسلم ہیں شافعی. 22 کروڑ مسلمانوں کا مقتدا ہے جو یہ کہتا ہے آل محمد پر درود پڑھنا واجب ہے. زور سے کہو، زور سے کہو. نماز مکمل نہیں ہوتی، نماز ہی مکمل نہیں ہوتی. میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا جی کوئی رائل فیملی ہے. میں نے کہا رائل فیملی پر کب درود پڑھا جاتا ہے؟
کون بادشاہ ہوگا جس کی اولاد پر نمازوں میں درود پڑھا جائے؟